بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعظة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم
قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو کامیاب کر دیں. خوش نصیب ہیں جن کو اس ماہ میں استفادے کا موقع مل رہا ہے. نیکیوں کی سیل لگی ہے، نیکیوں کا موقع ملتا ہے. جتنا بڑا کشکول لے کر بیٹھیں گے انشاءاللہ اتنی نیکیاں سمیٹ کے اٹھیں گے. تو یہ موقع پورا سال ہمیں نہیں ملتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد نصیب ہے اور ہلاک ہوا وہ انسان جو اس ماہ کو پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو. اللہ ہم سب کو معاف کر دیں. آپ نے فرمایا کہ نذر اللہ تعالیٰ اس انسان کو تر و تازہ رکھے کہ جو میری حدیث سنے اور اس کو آگے پہنچا دے. تو اللہ کرے کہ ہم اس حدیث کے اور دعاؤں کے مستحق ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک کو دعا دی کہ اللہم اکثر مالہ و ولدہ و اطل حیاتہ واغفر لہ. اللہ اس کے مال، اولاد میں اور زندگی میں برکتیں عطا فرما اور اسے معاف کر دے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے 103 بچے ہوئے اور میرے باغ کے پھل 2 بار ہوا کرتے تھے اور ان کی عمر بہت لمبی ہوئی. حضرت ابو زید کو آپ نے دعا دی کہ اللہم جملہ و ادم جمالہ. اللہ اس کے حسن کو دوام عطا کر. وہ فرماتے ہیں 100 سال عمر ہوئی، صرف چند بار سفید ہوئے اور بڑھاپے تک وہ خوبصورت رہے. کوئی شکنیں ان کے چہرے پہ نہ تھیں اور وہ مسکراتے رہتے تھے. آپ نے حضرت جریر کو دعا دی. وہ فرماتے ہیں کہ میں گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکتا تھا، آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا، اس کے اثرات میں نے محسوس کیے. آپ نے فرمایا کہ اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا و مہدیا. اللہ اس کو سواری کے قابل بنا دے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ایسا گھڑ سوار بنا کہ پھر اس کے بعد میں کبھی نہیں گرا. حضرت علی کو آپ نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا اور ان کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا اللہم اہد قلبہ وثبت لسانہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد بہترین فیصلے کیے اور بہترین جج بنا. 11واں پارہ شروع کر رہے ہیں. سورۃ التوبہ ہے. منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے. پھر وہی بات چل رہی ہے. یعتذرون الیکم، اے نبی جب آپ تبوک سے واپسی پر مدینہ آئیں گے تو یہ آپ کے سامنے آ کر بہانے بنائیں گے. اذا رجعتم الیہم، جب آپ ان کی طرف واپس آؤ گے. قل لا تعتذروا، آپ ان کو صاف صاف کہہ دینا کہ بہانے مت کرو، یہ لیم ایکسکیوزز ہیں. لن نؤمن لکم، ہم تمہارا اعتبار نہیں کریں گے. اور یہ 82 پیپل تھے، 82 لوگ تھے جو منافقین تھے. اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول تمہارا طرز عمل دیکھے گا. پھر تم عالم الغیب والشہادہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے. سیحلفون بکم، سیحلفون باللہ لکم، وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے تمہارے لیے تمہاری واپسی پر تاکہ آپ ان سے اعراض کرو، چشم پوشی برتو. فاعرضوا عنہم، تو آپ ان سے چشم پوشی برتو، توجہ پھیر لو، ان کو اگنور کرو، کیونکہ یہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہی ان کی کمائی کا بدلہ ہے. یحلفون لکم، وہ آپ کے لیے قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز قوم فاسق سے راضی نہ ہوگا. الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یہ دیہاتی عرب یہ کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں، ان کو دین کا شعور ہی نہیں اور زیادہ لائق ہیں کہ نہ جانے وہ حدیں جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری. لا علمی بھی نفاق پیدا کرتی ہے اور اللہ علیم اور حکیم ہے.
وَمِنَ الْأَعْرَابِ اور دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مال خرچ کرنے کو جرمانہ سمجھتے ہیں اور تمہارے بارے میں گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں، انہی پر ان کی بدی کا چکر ہے، یہ بری گردش خود ان کے اوپر مسلط ہوگی اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ اور کچھ مومن اعرابی ہیں، مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو وہ خرچ کر رہے ہیں یہ تقرب اللہ کا ذریعہ ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور عنایتیں ہوں گی۔ الا سن لو، یہ ان کا انفاق، ان کے صدقات ان کے لیے باعث تقرب ہے، ضرور ان کو اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین اور سبقت کرنے والے بے خطر کود پڑنے والے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، کہ بس نیکیوں میں پہل کرنے والے، دوڑ لگانے والے، ہر چباد آباد سوچتے ہی نہیں کہ بس جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ والسابقون الاولون کا ٹائٹل اللہ نے ان کو دیا۔ من المہاجرین یہ ٹاپ درجے کے مہاجرین بھی ہیں اور انصار، والذین اتبعوہم اور جنہوں نے ان کی پیروی کی نیک نیتی سے، تابعین اور تبع تابعین، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے جنات کو تیار کیا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ اور تمہارے گرد و پیش جو بدوی ہیں وہ منافق ہیں، اور اہل مدینہ میں سے بھی جو نفاق پر اڑ چکے ہیں۔ لا تعلمہم آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں کہ بس وہ اب لا علاج ہیں، وہ ایکسپرٹ ہو گئے ہیں منافقت پر۔ سنعذبہم مرتین ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ عذاب عظیم یعنی قیامت کے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، یہ 7 لوگ تھے، ابو لبابہ اور ان کے 6 ساتھی، یہ مخلص مومنین تھے لیکن سستی کی وجہ سے یہ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے، تو انہوں نے بھوک ہڑتال کی اور مسجد کے ستون سے انہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی آمد سے پہلے ہی انہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا، تو آپ نے آ کر ان کو کھولا، تو بہرحال انہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کیا۔ ان کے کچھ عمل ملے جلے ہیں، کچھ نیک ہیں اور کچھ بد، یعنی کبھی صحیح کام کرتے ہیں اور کبھی غلط۔ عسى الله ان يتوب عليهم امید ہے کہ اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا کرے گا، اللہ ان کو معاف کرے گا، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ ان کے اموال سے صدقات کو قبول فرما لیجئے، اس صدقے کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں گے، نیکی کی راہ میں ان کو آگے بڑھائیے اور ان کے حق میں دعائے رحمت کیجئے۔ اب ان سے قصور ہو گیا تو اب کیا کریں کہ یہ صدقہ کریں۔ حضرت ابو خیثمہ قافلہ جب چلا گیا تبوک کی طرف تو اپنے باغ میں آئے، ٹھنڈا سایہ تھا، پانی انہوں نے پیا، کھجوریں انہوں نے کھائیں، تھوڑی دیر آرام کیا کہ یکایک ان کو خیال آیا کہ جنت کے سوداگر تو بہت دور نکل گئے اور میں یہاں بیٹھا ہوں۔ بہرحال انہوں نے تیز رفتار گھوڑا لیا اور تبوک والوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو نفاق کا علاج انفاق ہے، صدقہ مال کو پاک کرتا ہے، اور گناہ گندگی ہے، روح گندی ہو جاتی ہے تو صدقہ اس کو پاک کر دیتا ہے۔ نیک کام اور صدقہ کر کے عزت لوٹ آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صدقے کو دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں اور ایسے پرورش کرتے ہیں جیسے تم گھوڑے کے بچے کی کرتی ہو، اور کھجور، ایک کھجور اللہ کی راہ میں تم خرچ کرتے ہو اور وہ احد پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے۔ صدقہ سائل کے ہاتھ میں آنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ ایک شخص نے وصیت کی کہ میرا باغ میرے مرنے کے بعد اس کو خیرات کر دیجئے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کریں گے۔ آپ تشریف لائے، آپ نے پورا باغ خیرات کر دیا۔ ایک گلی سڑی کھجور نیچے پڑی تھی، آپ نے اس کو اٹھایا اور آپ نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنی زندگی میں یہ کھجور اپنے ہاتھ سے دے کر جاتا تو اس پورے باغ سے زیادہ اس کا اجر پاتا۔ تو زندگی میں دینے کا اپنے ہاتھ سے اتنا ثواب ہے۔
علم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات کو لے لیتا ہے، صدقات وصول کرتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ مایوسی کی کیا ضرورت ہے، اللہ ہم سب کو اپ گریڈ کر کے السابقون الاولون سے بنا دے۔ اور کہہ دو تم محنت کرو، ان قریب اللہ جان لے گا تمہارا طرز عمل کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے بھی جان لیں گے، اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے اس غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے آئے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ اور، یہ 3 لوگ تھے، کعب ابن مالک اور 2 ان کے ساتھی، جن کا فیصلہ پینڈنگ ہے، مؤخر کر دیا گیا ہے، چاہے تو اللہ ان کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول کرے، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ ان کی آگے پوری بہت خوبصورت ان کی کعب بن مالک کی حدیث ہے، تو وہ آئے گی۔ ان سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی، تھوڑی سی سستی ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تیار تھا، لیکن ایسا ہوا کہ میں نے کہا کہ اگلے دن میں آج چلوں گا، پھر میں نے کہا چلو آج نہیں جاتا، میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، میں کل چلا جاؤں گا۔ تو کرتے 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 قافلہ اتنا دور چلا گیا کہ میں ان تک نہیں پہنچ سکا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جب میری توبہ قبول ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جب گیا، وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهَهُ مِنَ السُّرُورِ، تو آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اور فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر، جب آپ خوش ہوتے تھے، استنار وجهه، تو آپ کا چہرہ چمک اٹھتا تھا، كأنه قطعة قمر، جیسا کہ چاند کا ٹکڑا ہے، اور ہم اسی سے آپ کو پہچان لیتے تھے کہ آپ خوش ہیں۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، اور جنہوں نے مسجد کو نقصان دینے والا اور فتنے کا مرکز، کفر کا مرکز بنا دیا، تو یہ ابو عامر عرب تھا جو عیسائی ہو گیا، یہ خزرجی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس کو روحانی پیشوا وہ بنا رہے تھے، تو بہرحال یہ آپ کا روحانی حریف تھا، اور عبداللہ بن ابی آپ کا سیاسی حریف تھا، تو بہرحال آپ کا دشمن ہو گیا، اور یہ پھر ملک شام بھاگ گیا۔ اس نے روم والوں کو اکسایا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرو، اور پھر اس نے ایک مسجد بنائی، مسجد زرار، کہ یہ کفر اور فتنے کا مرکز ہوگی، سازشوں کا جال بنے گے یہاں بیٹھ کر اس مسلمانوں کے خلاف، تو اس کو مسجد زرار کا نام دیا گیا۔ اس سے پہلے 2 مسجدیں تھیں، ایک مدینہ کے اندر مسجد نبوی، اور ایک مضافات میں مسجد قباء، تو مسجد قباء کے ساتھ اس نے مسجد زرار بنایا، تو یہ منافقین کا سینٹر تھا۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ ایمان والوں کے درمیان پھوٹ ڈالیں، اور انہیں جائے پناہ دینے کے لیے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں، تو اس نے رست گاہ بنائی۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور یہ قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی کا تھا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اب یہ منافقین کا سینٹر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی طرف جا رہے تھے تو کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ آپ اس میں نماز پڑھائیں، تو آپ نے فرمایا کہ واپسی پہ نماز پڑھاؤں گا، اور پھر آپ کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا کہ یہ مسجد زرار ہے۔ تو احد میں جس گڑھے میں آپ گرے تھے وہ ابو عامر نے کھدوایا تھا، اور اس نے رومیوں کے کان بھرے کہ یہ مسلمان خطرہ ہے، تمہارے لیے ان سے مقابلہ کرو، تو بہت بڑا منافق تھا۔ لا تقوم فیہ ابدا، آپ ہرگز اس مسجد زرار میں کھڑے مت ہوں، وہ مسجد جو تقوی پر قائم کی گئی، یہ مسجد قباء ہے، پہلے ہی دن سے زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہوں۔ وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو پاک صاف رہنا اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ جیسے فرشتے جب روح قبض کریں گے کسی مومن کی تو کہیں گے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، تو ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ کو پاک صاف رہنے والے پسند ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاکی کا تذکرہ کیا کہ اللہ کو تم پسند ہو تو تم کیا کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم ڈھیلے کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو بھی ستھرے باوضو ہو کر سویا کرو، جو باوضو رات گزارتا ہے ایک فرشتہ اس کی چادر میں رات گزارتا ہے۔ جب بھی بندہ کسی گھڑی رات کو بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو بخش دے کیونکہ اس نے باوضو رات گزاری۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی، تو کیا بھلا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی ہو اللہ کے تقوی اور رضا کی طلب پر، وہ بہتر ہے یا اس نے جس نے اپنی تعمیر کی بنیاد رکھی ایک ایسی کھائی کے کنارے پر جو کہ گرنے والی ہے جس کی عمارت اور وہ جہنم کی آگ میں گر پڑی۔ تو بہرحال اس کو گرانے کا حکم دیا گیا۔ جب وہ گری تو کہتے ہیں کہ اس میں سے دھواں نظر آتا تھا اور آج تک وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹا بن کر کھٹکتی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک جنت کے بدلے خرید لیے اللہ نے ایمان والوں کی جانیں اور مالیں، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ تو کسی نے کہا کہ اسامن بالنفس النفیسۃ ربها وليس لها في الخلق كلهم ثمن بها تشترى الجنات ان انا بعتها بشيء سواها ان ذلكم غبن، میں اپنا سودا رب کے ہاتھوں کرتا ہوں کہ ساری کائنات میں اس جیسا کوئی دے نہیں سکتا، وہ ہائیسٹ بیڈر ہے، اس سے زیادہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ جنت خریدی جا سکتی ہے، اگر میں اپنے آپ کو کم تر پہ بیچوں گا تو بہت بڑا خسارہ ہے۔ جو چیز بیچ دی جاتی ہے تو اس پہ اختیار ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ ہم سب کو بھی خرید لے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، تو جنت کے ہاتھوں انہوں نے سودا کیا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ وعدہ علیہ، اس کے ذمے ہے، برحق تورات انجیل اور قرآن پاک میں، یہ اللہ کے ذمے ہے کہ وہ جنت عطا کرے گا۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور کون اللہ سے بڑھ کر عہد پورا کرنے والا ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی، تو اپنی اس تجارت پہ خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ سے چکائی، اور یہی دراصل بڑی کامیابی ہے۔ کہا کہ جب تک بکے نہ تھے، کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ تو بہترین سوداگری کے رب کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچ دیں۔ التائبون العابدون، یہ سودا کرنے والے کون ہیں، تجارت کرنے والے کون ہیں، اس ڈیل کی شرائط کیا ہیں کہ جو فوراً اعتراف کرنے والے ہیں، گناہوں کی دلدل میں پھنستے ہی اپنے آپ کو سیدھا کرتے ہیں، جھاڑتے ہیں اور فوراً ہی توبہ کا زیور اپنے ماتھے پہ سجاتے ہیں، تو عملی طور پر گناہوں سے واپسی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہ معاف ہی نہیں بلکہ ان کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے جب صدقے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ العابدون، عبادت کرنے والے، الحامدون، حمد کرنے والے، شکر گزار، ہر حال میں شکر کرتے ہیں، روزے دار، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اے نبی، ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دے دو، کسی نبی کے لیے زیبا نہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ وما کان استغفار ابراہیم، لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت ابراہیم نے تو استغفار کیا تھا اپنے باپ کے لیے، تو اللہ نے جواب دیا کہ حضرت ابراہیم کا استغفار کرنا اپنے باپ کے لیے اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا سأستغفر لک ربی، اے ابا میں تیرے لیے مغفرت کرتا رہوں گا۔ فلما تبین لہ، جب حضرت ابراہیم پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ ان سے لا تعلق ہو گئے۔ یقیناً ابراہیم نرم دل اور تحمل والے تھے۔ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ھداھم، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ گمراہ کرے لوگوں کو ہدایت کے بعد، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح کر دے کہ وہ کن چیزوں سے بچیں۔ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں، اللہ کی راہ میں جتنا تھکیں گے اتنا اجر ملے گا۔ فرمایا کہ بیماری کی حالت میں عبادت صحت والی زندگی کے مطابق لکھی جائے گی، نیت پہ ہی اجر ملے گا۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بار بار تعارف کرایا
کہ انسان تو بھول جاتا ہے، پھر تو کہتا ہے یہ چیز میری، یہ اس کی، سب اللہ کا ہے، کہ تخلیق اس کی، حکم اس کا، ملک اس کا، حمد اس کی، دنیا اس کی، آخرت اس کی، نعمت اس کی، فضل اس کا، تعریف اس کی، شکر اس کا، بادشاہی اس کی، فرما روائی اس کی، حمد و ستائش اس کی، اقتدار اس کا، ہر خیر اس کا، کہ یسألہ من فی السماوات والارض، سب اس کے گداگر ہیں، سب اس کے در پہ صدا لگاتے ہیں، چاہے تو خیرات دے، چاہے تو رد کر دے، گناہ گاروں کو معاف کرنے والا، غمزدوں کو آسودہ کرنے والا، اضطراب کو چین میں بدلنے والا، دکھی کو سکھ دینے والا، بھوکوں کو کھلانے والا، پیاسوں کو پلانے والا، ننگوں کو پہنانے والا، بیماروں کو شفا یاب کرنے والا، آفت زدوں کو نجات دینے والا، مظلوم کی مدد کرنے والا، ظالموں کی کمر توڑنے والا، بندوں کے عیب بندوں سے چھپانے والا، خوف دور کرنے والا، بھرم رکھنے والا، اور کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں کہ معاف وہ نہ کرے، دیر کس چیز کی ہے پشیمانی کی، اور کوئی حاجت اتنی بڑی نہیں کہ پورا کرنا اس کے بس سے باہر ہو، دیر ہے تو سوال کے۔ یحیی و یمیت، اس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں۔ لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ مہربان ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین اور انصار پر، جنہوں نے پیروی کی آپ کی فی ساعۃ العسرۃ، اس مصیبت کی گھڑی میں، غزوہ تبوک کے موقع پر۔ اس کے بعد کی کجی آنے لگی تھی ان میں سے ایک جماعت کے دلوں میں، پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا، کیونکہ اللہ تو ہے ہی رؤوف الرحیم۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان تینوں کو بھی معاف کر دیا جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، پینڈنگ کر دیا گیا تھا۔ یہ حضرت کعب بن مالک بہت بڑے شاعر تھے، اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تھے، یہ تین لوگ تھے، اور بہت خوبصورت انہوں نے واقعہ بہترین پیرائے میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کعب بن مالک کہ میں جوان تھا، میں خوشحال تھا، میرے پاس 2 سواریاں بھی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک تھی کہ آپ جمعہ رات کو سفر کا آغاز کیا کرتے تھے، تو کہا کہ آپ چل پڑے، میرے پاس تیز ترین سواریاں تھیں، تو میں نے کہا کہ نہیں، میں کل چلوں گا اور ان کے ساتھ مل جاؤں گا۔ اگلے دن کوئی ایسا کام ہوا کہ میں نہیں جا سکا، پھر اگلا دن، پھر اگلا دن، پھر اگلا دن، کچھ دن گزرے تو اب مجھے یقین ہو گیا کہ قافلہ اتنا دور چلا گیا، وہ جنت کے سوداگر اتنے دور چلے گئے کہ میں ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب کیا تھا، صرف پچھتاوا تھا۔ میں مدینہ کی گلیوں میں آتا، میں دیکھتا یا تو بوڑھے معذور ہوتے یا میں ہوتا، تو اب وہ زمین مجھ پہ تنگ ہونے لگی۔ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا وقت آ گیا، اب وہ پشیمانی تھی، ندامت تھی، گھٹن تھی۔ اب آپ تشریف لائے، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ مسجد نبوی میں آتے، پھر آپ حضرت فاطمہ کے پاس جاتے، تو بہرحال، اور پھر ازواج کے پاس۔ تو کہا کہ مجھے جیسے ہی پتہ چلا کہ آپ تشریف لے آئے تو میں بھاگتا ہوا گیا، اور میں نے کہا میں سچ بولوں گا۔ بہرحال منافقین آپ کے پاس آتے، وہ بہانے کرتے، حتیٰ کہ میری باری آ گئی، میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے ناراض تبسم فرمایا، اور فرمایا کہ جب آپ کا قافلہ چلا تو آپ نے راستے میں پوچھا کہ ماذا فعل، کیا ہوا کعب کو؟ تو کسی نے کہا کہ خوشحالی نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ تو بہرحال آپ بیٹھے تھے، منافقین سے آپ مسکرا کے اور ہنس کے بات کر رہے تھے، میں جیسے ہی آیا آپ نے ناراض تبسم کیا اور منہ پھیر لیا اور کہہ دیا کہ آج کے بعد کعب کے ساتھ کوئی نہیں بولے گا۔ بہرحال میں آپ کے سامنے بیٹھا اور میں نے کہا یا رسول اللہ، میں جھوٹ بول سکتا ہوں، میں بڑا چرب زبان شاعر ہوں، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں آپ کو بتاؤں اس سے زیادہ صحت مند اور خوشحال میں پہلے کبھی نہیں تھا، لیکن میری سستی نے مجھے روک لیا۔ تو بہرحال میں جیسے ہی باہر نکلا تو کچھ لوگوں نے مجھے تان کی، ملامت کی کہ تم جھوٹ بول دیتے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے ٹھیک کیا۔ اور پھر میں نے پتہ کیا کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے، تو پتہ چلا مرارہ اور ہلال بھی ہیں۔ تو بہرحال اب کیا ہوا کہ میں گھر میں قید ہو گیا۔ اب جیسے ہی میں مدینہ کی گلیوں میں آتا تو لوگ مجھ سے منہ موڑ لیتے، میں جیسے ہی مسجد نبوی میں داخل ہوتا آپ مجھے دیکھ کے آپ اپنا منہ پھیر لیتے۔ اب مجھے دکھ اس چیز کا تھا کہ اگر میں مر گیا تو آپ میری نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ کہا کہ یہ مدینہ کی گلیاں مجھے ایسے لگتی تھی کہ مجھے بھینچ دیں گے۔ بہرحال کرب کے عالم میں یہ وقت گزر رہا تھا کہ ایک دن میں اپنے چچا زاد کے باغ میں گیا، جیسے ہی گیا اس نے منہ موڑ لیا۔ میں نے کہا کہ ابو قتادہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا، بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ سے نہیں بولنا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن پھر میں مدینہ کی گلیوں میں سے گزر رہا تھا، کوئی میرے ساتھ نہیں بولتا تھا، تو شاہ غسان کا ایک ایلچی آیا اور پوچھ رہا تھا کعب کدھر ہے؟
تو لوگ میری طرف اشارہ کر رہے تھے یہ ہے، اس نے مجھے اس بادشاہ کا خط دیا کہ ہم نے سنا ہے کہ تیرے نبی نے تو اس سے بے وفائی کی ہے، تو اس کو چھوڑ کر میرے پاس آ جا۔ کہا یہ ایک اور آزمائش تھی۔ بہرحال اس خط کو میں نے تنور میں پھینک دیا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا وقت گزر رہا تھا کہ 50 دن کے بعد، کیونکہ یہ سفر ٹوٹل 50 دن کا تھا، 15 دن آپ ادھر رہے تبوک میں اور 20 دن جانے کے 20 دن آنے کے، 50 دن کے بعد صبح کی نماز کے وقت میں نے 2 لوگوں کو سنا کہ وہ دوڑ کر آ رہے تھے، وہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر تھے، اور انہوں نے کہا مبارک ہو کعب، تیری توبہ قبول ہو گئی۔ اور کہا میں بھاگتا ہوا آیا اور جو لباس میں نے زیب تن کیا ہوا تھا میں نے اس کو خیرات کر دیا۔ بہرحال میں بھاگ رہا تھا اور لوگ میرے پیچھے دوڑ رہے تھے اور خوشی سے مبارکباد کی صدائیں دے رہے تھے۔ کہا جیسے ہی میں مسجد نبوی میں پہنچا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور پھر آپ کا چہرہ وہ چمک رہا تھا چودھری کے چاند کی طرح۔ اور فرماتے ہیں پوری محفل میں سے ابو طلحہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مجھے مبارک دی اور گلے لگایا کہ کعب مبارک ہو، اور میں کبھی ان کا یہ احسان بھول نہیں سکتا۔ خوشی کے وقت یا دکھ کے وقت کوئی انسان ایسا ہوتا ہے نا کہ جو آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہے یا غم میں شریک ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کے بارے میں بھی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک بار جب مجھ پہ تہمت لگی تو ایک عورت آئی، جیسے میں رو رہی تھی وہ ویسے ہی میرے ساتھ روتی رہی اور میں اس کا احسان کبھی بھول نہیں سکتی۔ تو بہرحال انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو طلحہ کا احسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ بہرحال آپ نے فرمایا مبارک ہو کعب کہ تیرے سچ نے تجھے بچا لیا۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اور جو میرا باغ ہے میں اس کو آپ اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم اپنے مال میں سے صرف 1/3 خرچ کرو اور باقی 1/3 اللہ کی راہ میں صدقہ کرو اور باقی اپنے ورثاء کے لیے رکھو۔ تو ایسے ہی مرارہ جس باغ کے لیے وہ نہیں گئے تھے تو انہوں نے وہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اور ہلال بن امیہ کا ہے کہ ان کے اہل و عیال بہت عرصے کے بعد کٹھے ہوئے تھے تو ان کی وجہ سے نہیں گئے، تو اب انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی اور اللہ کے ہو کر رہے۔ تو یہ خوبصورت قصے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلام پاک میں سنایا کہ ان تینوں کو بھی معاف کر دیا گیا جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، حتیٰ کہ زمین تمام کشادگی کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی اور ان کو اپنی جانیں بھی بوجھ لگنے لگیں، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ سے پناہ نہیں مل سکتی بجوز اس کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے تاکہ وہ پھر سے متوجہ ہوں، کیونکہ اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ تو کعب خوش ہوا کرتے تھے کہ میں نے سچ بولا تو اللہ نے میرے بارے میں کہا کہ سچوں کا ساتھ دو۔ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا کہ یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع دے گا، اور مومن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ سچا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی وسط الجنت لمن ترک الکذب وان کان مازحا، میں جنت کے درمیان میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو کہ مذاق میں بھی جھوٹ کو چھوڑ دے۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب، ہرگز زیبا نہ تھا مدینہ والوں اور گرد و نواح کے دیہاتیوں کے لیے کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے، اور نہ یہ ان کے لیے مناسب تھا کہ اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ جو ان کو پیاس لگی اور جو تکان پہنچی اور جو بھوک لگی اللہ کی راہ میں، اور جس جگہ وہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہو، اور جو انہوں نے دشمنوں کی خبر لی ان کے لیے اس کے بدلے میں عمل صالح لکھ دیا گیا۔ بے شک اللہ ضائع نہیں کرتا اجر احسان کرنے والوں کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدینہ میں بیٹھ کے تڑپ رہے ہیں، اے صحابہ جو تمہیں اجر مل رہا ہے تو ان کو بھی ویسا ہی اجر مل رہا ہے، صرف تڑپ پہ، صرف نیت پہ کہ ہوم ڈیلیوری ہو رہی ہے، ان کو بھی ایسا ہی اجر مل رہا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اتنی شدید گرمی تھی اور کھانے کو ایک کھجور ہوتی تھی، 3 صحابہ اس کو اپنے منہ میں رکھتے، صرف اس کو گلوکوز لے لیا کرتے تھے۔ کہا پیاس سے ہم تڑپ رہے تھے کہ ایک اونٹ کو ہم نے ذبح کیا، اس کی اونٹ کی اوجھڑی کو نچوڑ کے کچھ قطرے نکال کے ہم نے اپنے گلے میں ٹپکائے اور اس اوجھڑی کو ہم نے سینے سے لگایا تاکہ کچھ ٹھنڈک محسوس ہو۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا کی اور دعا سے بارش ہوئی، کہا صرف اسی جگہ پہ ہوئی، یہ آپ کا بہت بڑا معجزہ تھا۔
اور آگے کہیں پہ بارش نہیں تھی۔ بہرحال انتہائی سخت وقت تھا۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں چھوٹا یا بڑا یا کوئی وادی پار کرتے ہیں، ان کے لیے صلہ لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ بدلہ دے انہیں بہت ہی عمدہ اس چیز کا جو وہ عمل کرتے رہے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ نکل کھڑے ہوں سب کے سب، یعنی جنگ کے لیے سب نہیں نکلیں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ، ایسا کیوں نہ ہوا کہ نکلتا ان کی ہر جماعت سے ایک گروہ، تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں اور اپنی قوم کو خبردار کریں واپس جا کر، تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ سکیں۔ فرمایا ضروری نہیں کہ جہاد کے لیے سب نکلیں، ہر قتال فرض عین نہیں، کچھ میدان جنگ میں جائیں اور کچھ تعلیم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اس حالت میں موت آ گئی کہ وہ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، علم طلب کرنے کے لیے علم طلب کر رہا تھا، تو اس کے اور انبیاء کے درمیان ایک ہی درجے کا فرق ہوتا ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک عالم 1000 عابد سے شیطان پر سخت ہوتا ہے، 1000 عابد اور ایک عالم۔ آپ نے فرمایا کہ امت پہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں، اور اللہ کے دین میں سب سے سخت حضرت عمر ہیں، سب سے زیادہ حیادار حضرت عثمان ہیں، اور سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے علی ہیں۔ اللہ کی کتاب کے سب سے بڑے عالم ابی بن کعب ہیں، اور حلال اور حرام کا زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل ہیں۔ علم میراث کے ماہر زید بن ثابت ہیں، اور ابو عبیدہ بن جراح کو آپ نے امین الامت کا ٹائٹل دیا۔ مختلف صلاحیتوں کی آپ نے تعریف کی۔ تو اپنی صلاحیت کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی شاکلہ الگ سے بنائے، ٹھیک ہے، آپ ڈاکٹر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی شاکلہ میں یہ چیز رکھنی ہوگی، تو ہم نے اپنی صلاحیت کو پہچاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی فطرت کو پہچانا، انہوں نے اپنی شاکلہ کو دیکھا کہ ان کا حافظہ بہت اچھا تھا، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرائی کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرے حافظے میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اور پھر اتنی احادیث روایات تھیں کہ سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہے، جبکہ بہت کم عرصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی فطری صلاحیت کو دیکھا کہ وہ انتہائی بہادر تھے، تو انہوں نے اپنی شجاعت کے لیے دعا کرائی۔ تو ہر انسان اللہ کی پلاننگ ہے، ہر انسان نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ الناس کالمعادن، لوگ بھی معدنیات کی طرح ہیں، زمین کھودیں، یہاں پہ سبزہ نکلے گا، پنجاب کی زمینوں میں سعودی عرب چلے جائیں، سونا نکلے گا، چاندی نکلے گی، پیٹرول نکلے گا۔ تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے جیسے زمینوں کو مختلف بنایا، تو ایسے ہر انسان میں صلاحیتیں مختلف رکھیں۔ تو ہم سب نے اپنی صلاحیتوں کو دیکھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جنگ کرو ان سے جو کافر تمہارے نزدیک ہیں، اور چاہیے کہ وہ پائیں تم میں سختی، اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اور سب سے پہلے انذار کس کو کرنا ہے؟ اپنے قریب والوں کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ انذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے انذار کس کو کریں؟ اپنے قریبی رشتہ دار کو، قریبی رشتہ داروں کو۔ تو آپ نے اپنے گھر والوں کی دعوت کی، اور پھر انہیں انتہائی خوبصورت خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان الرائد لا یکذب اہلہ، کبھی بھی لیڈر جھوٹ نہیں بولتا۔ واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم، خدا کی قسم اگر میں سب لوگوں سے جھوٹ بولتا بھی تم سے نہ بولتا۔ واللہ لو غررت الناس جميعا ما غررتکم، اگر میں سب کو دھوکہ دیتا بھی تو تمہیں کبھی نہیں دیتا۔ فواللہ الذی لا الہ الا ہو، خدا کی قسم وہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور انکم لتموتون، تم ایک دن مر جاؤ گے جیسا کہ تم سوتے ہو، اور ایسے ہی تم اٹھائے جاؤ گے کما تستیقظون، جیسے روز تم جگتے ہو۔ یاد رکھو جو عمل کرو گے اچھائی کا بدلہ اچھا ملے گا اور برائی کا برا۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، پھر دو ایکسٹریمز ہیں، یا ہمیشہ کی جنت اور جنت کی رعنائیاں، وہاں کی نعمتیں، وہاں کی خوبصورتیاں، وہاں کا حسن، اللہ کی رضا، تمہارا خوبصورت لباس، اللہ نے کتنا خوبصورت جنت کو بار بار ہمارے سامنے رکھا، یا ہمیشہ کی جہنم ہوگی، اور جہنم کی ہولناکیاں اور تاریکیاں بھی بتا دی، کیسے وہاں پہ رش ہوگا، کیسے لعنتیں ہوں گی، کیسی بد دعائیں ہوں گی، پینے کے لیے تمہیں زقوم ملے گا، ہاتھوں میں تمہارے ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، گلے میں توک ہوگا،
اور ایک ایک چیز آگ کا لباس ہوگا، اوپر بھی آگ کے شعلے نیچے بھی آگ کے شعلے، تو دونوں انتہائیں ہیں۔ اور انسان کو اللہ نے تاجر بنا دیا کہ جس طرف جانا چاہے اس کی مرضی ہے، چاہے تو اس تھوڑے سے وقت میں جنت کا خریدار بن کے ہمیشہ ہمیشہ کے مزے حاصل کرے، اور چاہے تو اپنے لیے جہنم خرید کر جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی کوئی سورت اتاری جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں تم میں سے کس کے ایمان کو اس سورت نے زیادہ کیا ہے، تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کتنا تمہارا ایمان بڑھا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو واقعی مومن ہیں ان کے ایمان میں تو یقیناً سورت اضافہ کرتی ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں، ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان والوں کو قرآن پاک سن کر روز نئی غذا ملتی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور حالت کفر میں مر جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، قرآن پاک کے ذریعے ہی اللہ بہت لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ اب دیکھیں اپنے آپ کو بدلنا ہے تو ہم اپنے ان لمحوں کو بدلیں گے تو انشاءاللہ ماہ و سال بدلیں گے، آنے والا ہر دن نیکیوں میں اضافے کا باعث ہو۔ کہا 3 چیزیں دیکھ لو، آج سے ہی پلان آؤٹ کر لو کہ تمہاری عبادت آج سے کل اچھی ہو، کل سے پرسوں اس سے زیادہ اچھی ہو، کہ تمہاری عبادت روز بڑھتی جائے۔ اور دوسرا علم میں اضافہ کرتے جاؤ کہ رب زدنی علما، کہ علم میں بڑھوتری ہوتی رہے۔ اور تیسری چیز کہ خدمت خلق پہلے سے زیادہ کر دو۔ اولا یرون، کیا وہ نہیں دیکھتے، انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کہ ان کی آزمائش ہر سال 1 یا 2 بار ہوتی ہے۔ ویسے تو منافق آپ کے ساتھ ہوتے تھے، نماز روزہ تو کر لیتے تھے، لیکن جب غزوات میں شرکت کا موقع ہوتا تو اس وقت ان کا نفاق کھل کے سامنے آ جاتا اور بہت بڑی ان کی آزمائش ہوتی، پھر وہ توبہ نہ کرتے اور نہ ہی وہ سبق لیتے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم میں سے کیا تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے، پھر وہ خاموشی سے آپ کی محفل سے کھسک جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہر خیر اور بھلائی سے، کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں میں سے آئے، عزیز علیہ، ان پر مشکل ہے، شاق ہے، بھاری ہے، گناہ ہے، ما انتم، تمہارا نقصان میں پڑنا، وہ تم پر منفعت کے خواہش مند ہیں، ایمان والوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو اے نبی کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پہ میں نے توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ کہا اگر حسبی اللہ سے آخر تک پڑھیں 7 مرتبہ صبح شام تو اللہ تعالیٰ ہر کام کو آسان کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں کھینچ رہا ہوں، لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبردستی نار جہنم میں داخل ہو رہے ہو۔ الحمدللہ سورۃ التوبہ تکمیل کو پہنچی۔